السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے پنجاب کے ایک علاقے میں ایک بینک مینیجر کا بینک کے گارڈ کے ہاتھوں قتل۔ افسوسناک واقعہ ہے، اور ایسے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ نمبر دو یہ کہ ہمارے لا قانون ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہم قانون سے اپنے آپ کو آزاد کر چکے ہیں، اور ایسے کام پوری طرح جہالت پر مبنی ہیں۔ اب جو خبروں کے مطابق سب سے پہلے خبر بریک ہوئی کہ بینک کے گارڈ نے بینک مینیجر کو 2 فائر غالباً مارے، اور بینک مینیجر اس سے جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ خبر یہ تھی کہ بینک مینیجر گستاخ ہے۔ پولیس والوں نے اس گارڈ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن عوام نے چھڑوا لیا، اور یہ بینک کا گارڈ بندر کی طرح جمپ لگاتے ہوئے روڈ پر باہر نکل آیا لوگوں کے ہجوم میں کہ اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یہ چیز نمبر 1 لا قانونیت پر بھی مبنی ہے، یہ چیز کتاب و سنت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، یہ چیز ملک پاکستان اور مسلمانوں کی سلامتی کے بھی خلاف ہے، اور اسی طرح یہ پوری طرح جاہل ہونے اور جہالت کا بھی ثبوت ہے۔ اب یہ تمام پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ لا قانونیت اس لیے ہے کہ میرے بھائی، ہمارے پیارے ملک پاکستان میں باقاعدہ عدلیہ، ایک نظام، ایک سسٹم، ایک قانون موجود ہے۔ نہ ہمیں شریعت یہ اجازت دیتی ہے اور نہ ہمیں قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سے ایک چرواہے کا قتل ہوا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو آپ جناب حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس شخص نے کلمہ پڑھا اور قتل کرنے والے نے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس شخص کے اس عمل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی برات کا اظہار کر دیا، اور فرمایا کہ تو کیا کرے گا کہ جب وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ اب یہ جاہل بندر کی طرح کودنے والا بینک کا یہ گارڈ، جس کے اپنے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے، اگر اسے اتنا زیادہ عشق رسول چڑھ چکا تھا تو یہ بینک میں نوکری کیوں کر رہا تھا؟ بینک کی نوکری کرنا یہ مسلمان کے لیے حرام ہے، اور جناب نبی کریم حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت کرتے ہوئے سود سے ہمیں پرے ہٹنے کے لیے، دور ہٹنے کے لیے کہا۔ سود کا ادنا درجہ یہ ہے کہ این کی ہر رجل امہ، بندہ اپنی ماں کا بلاత్కాر کرے۔ اب بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے، کس قدر کبیرہ گناہ ہے۔ تو کہاں گیا عشق رسول؟ نہ شکل نبی والی، نہ کرتوت نبی والے، کام نبی والے، اور بن بیٹھتے ہیں جناب عاشق رسول۔ اس شخص کو یہ جو بینک کا گارڈ ہے، اسے فائر اسکواڈ کے حوالے کیا جائے، اور اسی طرح اس پر فائر مارے جائیں جس طرح اس نے بینک مینیجر کو فائر مار کے قتل کیا۔ شریعت اور قانون اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ شریعت اور قانون اس عمل کو پوری طرح کنڈیم کرتے ہیں، اور جو میڈیا کی خبروں کے مطابق بینک مینیجر کا یہ کہنا کہ پیغمبر بھی اللہ کا محتاج ہے اور پیغمبر بھی اللہ کے محتاج تھے، تو میرے بھائی یہ بات تو اللہ کے قرآن نے کہی ہے۔ اب نعوذ باللہ اس طرح کے جاہل اور ایک مسلمان کا مرڈر اور قتل کر کے بندر کی طرح یہ کودنے والے، کیا یہ اللہ کے قرآن پر بھی فائر ماریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا
الناس انتم الفقراء الی اللہ. یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو. تو کیا نبی، کیا ولی، کیا امام، سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہیں. اب یہ تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ فقیر محتاج ہی ہوتا ہے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ رب العالمین کے محتاج تھے. ہاں جی، اگر اللہ رب الرحمن کے محتاج نہ ہوتے پھر تو وہ خالق ہوتا، جبکہ وہ مخلوق تھے. تو بینک کے منیجر کا یہ کہنا کہ نبی بھی اللہ کا محتاج، تو یہ تو اللہ کے قرآن نے کہا ہے. ہاں جی، یہ بات اللہ کے قرآن نے کہی ہے کہ تم سب کے سب اللہ رب رحمان کے فقیر ہو. مطلب ہم سب منگتے ہیں، ہم سب اس کے در کے سوالی ہیں، اور ہم سب اس کی بارگاہ میں کیا ہیں؟ محتاج ہیں. اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اور بھی مقامات پر موجود ہے. ہاں جی، کہ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر ہے 50. کہہ دیجئے نہیں میں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اب بھائی میرے، جس کے پاس خزانے ہوں نا وہ بادشاہ ہوتا ہے، اور جس کے پاس خزانے نہ ہوں وہ محتاج ہوتا ہے. اور نہ میں جانتا ہوں غیب، اور نہیں میں کہتا تم سے یقیناً میں فرشتہ ہوں. نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی وحی کی جاتی ہے میری طرف. کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے نابینا اور بینا؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہ بینک کا جو گارڈ تھا، ایسے جاہل اور بندر کی طرح کودنے والے چولوں کے لیے ایک بڑی مثال موجود ہے. وہ یہ کہ کسی بندے سے دوسرے بندے نے کہا کہ میاں کتا تمہارا کان لے کر بھاگ گیا ہے. یہ بینک کا گارڈ ایسے لوگوں کے لیے کیا مثال ہے؟ اس نے ایک مسلمان کا قتل کیا اور پھر باہر آ کر بندر کی طرح کودنے لگ گیا. تو کسی شخص نے کہا کہ میاں کتا تمہارا کان لے کر بھاگ گیا. اب وہ تھا کوئی اس بینک کے گارڈ کی طرح، وہ کتے کے پیچھے دوڑ پڑا. میں نے پوچھا، آپ نے پوچھا میاں کیا ہوا، کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا کتا میرا کان لے کر چلا گیا. کسی نے سیانے نے دیکھ لیا اور کہا پاگل بندے، اپنے کان پہ ہاتھ تو لگا، تیرا کان تو تیرے سر پر موجود ہے. اگر یہی بات تھی کہ بینک کے مینیجر نے کہا کہ پیغمبر بھی اللہ کے در کے محتاج تھے، میرے بھائی یہ تو اللہ کے قرآن نے کہا ہے. میں آدھا گھنٹہ آیتیں تلاوت کرتا رہوں، ان آیات پر مکمل نہ ہو تو یہ تو کوئی قتل کی وجہ نہیں ہے. اور اگر بینک کے گارڈ نے بینک کے مینیجر نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو بھائی عدالت موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، پولیس موجود ہیں، ادارے موجود ہیں. آپ جائیے وہاں جا کر ثبوتوں کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیجئے. اور عالمی طور پر توہین رسالت کا جو قانون ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرے گا اس کی سزا قتل ہوگی. عالمی استعمار، انہیں یہ قانون کسی بھی صورت میں ہضم نہیں ہوتا، اور اس قانون کو ختم کرنے کا طریقہ ان کافروں نے یہ نکالا ہے کہ اس توہین رسالت قانون کا مس یوز کیا جائے، اس کا غلط استعمال کیا جائے.
اتنا غلط استعمال کراؤ کہ بلا آخر اداروں کو یہ قانون پارلیمنٹ کو ختم کرنا پڑ جائے، اور پھر جس کی جہاں جتنی مرضی آئے حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس عالمی استعمار کو اس جیسے جاہل اور مفت کے قاتل، کرائے کے قاتل نہیں، اس بینک کے گارڈ کی طرح مفت کے قاتل ڈیروں ڈیر مل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جہالت پر مبنی عمل ہے، قانون اور شریعت کے خلاف عمل ہے، اور عدلیہ کو چاہیے کہ اس بینک کے گارڈ کو فائر اسکواڈ کے حوالے کیا جائے۔ اگر یہی باتیں ہیں تو اسے بھی اسی طرح دن دہاڑے لوگوں کے سامنے فائر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ کیسے لوگ دہشت گرد ہیں، لا قانونیت کو پھیلانے والے، شریعت کو پامال کرنے والے، ملک پاکستان میں افراتفری پیدا کرنے والے، اور اس بینک کے گارڈ جیسے جاہل اور اجہل اور بندر کی طرح کودنے والے چول، دراصل یہ توہین رسالت کے قانون کے دشمن ہیں، اور ایسا بندہ بذات خود بہت بڑا مجرم اور کرمنل ہے۔ تو اسے جلد سے جلد اور فوری سے فوری سخت سے سخت سزا دی جائے۔ بینک کے مینیجر کا اگر یہی کہنا تھا کہ پیغمبر بھی اللہ کے در کے محتاج تھے، تو اس شخص کا قتل ہونا اس کے گناہوں کے لیے انشاءاللہ کفارے کا باعث ہے، اور اس کا ناحق قتل اس کے لیے انشاءاللہ شہادت کا باعث ہے۔ اور یہ جو بینک کا مینیجر قتل ہوا، جب دیکھنے والوں نے اس کی فیس بک آئی ڈی دیکھی، اور میں نے بھی کل رات میں کافی حد تک دیکھی، اور تحقیق کرنے والے مزید لوگوں نے جو تحقیق کی، تو یہ شخص جو بینک کا مینیجر تھا عام لوگوں کی لینگویج میں بذات خود بہت بڑا عاشق رسول تھا۔ لفظ عشق درست نہیں ہے، تو اصل لفظ ہے کہ نبی علیہ السلام کا محب تھا، آپ سے پیار کرنے والا تھا۔ اس بینک کے مینیجر نے اپنی فیس بک آئی ڈی پر نبی علیہ السلام کی عزت اور حرمت اور دفاع کے لیے بہت سارے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی ویڈیوز شیئر کر رکھی تھی، جن میں حضرت بابا جی خادم رضوی صاحب، اور جن میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اور نبی علیہ السلام کی نعت پر مبنی نعت خانوں کی ویڈیو، جیسے کہ جنید جمشید بھائی، ان کی جو ہے وہ ویڈیوز اور ان کی نعتیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے اس بینک کے مینیجر نے وہ اپنی فیس بک آئی ڈی پر شیئر کر رکھی تھی، اور اس نے اپنے فیس بک کے وال پر جو ہے وہ فرانس اور میکرون کے خلاف احتجاجاً بائیکاٹ کے لیے بھی لوگوں کو پیغام شیئر کر رکھا تھا۔ تو جو حرمت رسول اور عزت رسول کے حوالے سے بابا جی خادم رضوی کے کلپوں کو شیئر کرے، اور نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے طارق جمیل کے بیانات کو شیئر کرے، اور آپ علیہ السلام کی عزت و حرمت کے لیے آپ کی نعت پر مبنی جنید جمشید بھائی کی ویڈیوز کو شیئر کرے، اور جو فرانس کے خاکے بنانے پر لوگوں کو فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا ڈیٹا آگے پہنچائے، کیا وہ گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ اب یہ کام عدالت کا ہے، عدالت تحقیق کرے، اور اس گارڈ کے مجرم ثابت ہونے پر اس بندر کی طرح کودنے والے جاہل، چول، بے وقوف اور احمق گارڈ کو اسی علاقے کے اسی بینک کے سامنے فائر اسکواڈ کے حوالے کرتے ہوئے اس کے سینے پر فائر مارے جائیں، اور اس وقت تک فائر لگاتے جائیں جب تک کہ یہ دہشت گرد ہلاک نہ ہو جائے، بینک گارڈ۔